With the most reverence, I would like to invite Hanzala Zishan and Awais Alam. Please welcome on the stage with great applause. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear brothers and sisters of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In today's sessions, I am Hanzala Zishan going to talk about the da'wah of Quran, which has been discussed in 3 sections of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. O people, worship your Lord. Alladhi khalaqakum, who has created you. Alladhina min qablikum, and he created those also who are before you. La'allakum tattaqoon, so that you may become pious, so that you can save yourself from the displeasures of Allah. And who is that Allah? About whom you are required to obey. Alladhi ja'ala lakum al-arda firasha. He is he who made reserved for you a resting place, was-samaa'a binaa, and then he raised the canopy of sky over you. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, and he sent down water rain from the sky. فَأَخْرَجَ بِهِ, and then he created from the earth مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, the fountains for you in the forms of the fruits and the grains. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, so don't accept Allah and even equal, nobody is equal to Allah. At least you don't doing wrongly. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, and if you really sent out about that things which we have sent down on our servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, then you also can produce one surah like this Quran. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, and you call all your witnesses, help us except Allah, in kuntum sadiqeen, if you are really true. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے. یا ایھا الناس، اے لوگوں. سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد ان سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے. اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے. یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے. آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے. عبادت کی تعریف، عبادت انتہائی تعظیم کا نام ہے. جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے. یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے. کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب بنیادی عبادت یعنی ایمان لائے، اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اس سے معلوم ہوا ہے کہ عبادت کا فائدہ عابد کو ہی ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو. الذی جعل لکم، اور جس نے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ. الذی جعل لکم، اور جس نے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. اس آیت، اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. نمبر 1 مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا. نمبر 2 آسمان و زمین کو پیدا کرنا. نمبر 3 آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق مہیا کرنا. نمبر 4 آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا. جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے. یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ. ماشاءاللہ، ان الفاظوں نے تقوی کی صفت کو اجاگر کر دیا، نیز خدا تعالیٰ کی کبریائی کو بھی اجاگر کر دیا.